علی خامنہ ای 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ مشہد وہ شہر ہے جہاں امام علی رضا کا مزار ہے اور یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ اس مقدس ماحول میں پرورش پانے والے خامنہ ای کے والد سید جواد خامنہ ای ایک مذہبی عالم تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی دین کی راہ پر ڈالا۔ گھر میں علمی اور دینی ماحول تھا، اس لیے خامنہ ای نے بہت چھوٹی عمر سے قرآن اور اسلامی علوم کی تعلیم شروع کر دی۔ بچپن سے ہی ان کی ذہانت اور لگن نے اہل علم کو متوجہ کر لیا تھا اور ان کے والد کو یقین تھا کہ یہ لڑکا ایک دن بڑا نام کمائے گا۔ ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کرنے کے بعد وہ ایران کے سب سے بڑے دینی مرکز قم چلے گئے، جہاں انہوں نے اسلامی فقہ، فلسفہ اور علوم دین میں گہری مہارت حاصل کی۔ قم میں انہیں آیت اللہ بروج ردی اور دیگر بڑے علماء سے سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں سیاسی ہلچل شروع ہو چکی تھی اور مذہبی حلقوں میں شاہ کے خلاف بے چینی بڑھ رہی تھی۔ خامنہ ای نے قم میں نہ صرف علمی بلکہ سیاسی شعور بھی حاصل کیا اور سمجھ گئے کہ اسلام صرف عبادت کا نہیں بلکہ حکومت اور انصاف کا بھی نظام ہے۔ اس کے بعد وہ عراق کے شہر نجف بھی گئے جو شیعہ اسلام کا ایک اور بڑا علمی مرکز ہے۔ نجف میں آیت اللہ خمینی سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ خمینی کی شخصیت، ان کی بے باکی اور ان کے سیاسی اسلام کے نظریے نے نوجوان خامنہ ای کو بہت متاثر کیا اور وہ ان کے وفادار شاگرد اور رفیق بن گئے۔ ایران میں اس وقت محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی جو امریکہ کی حمایت یافتہ تھی۔ شاہ کی حکومت نے مغربی طرز کی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی جسے مذہبی طبقے نے سخت ناپسند کیا۔ شاہ کی خفیہ پولیس ساواک ملک میں خوف و ہراس پھیلاتی تھی اور مخالفین کو بے دردی سے کچلتی تھی۔ خامنہ ای نے اس دور میں شاہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی اور خمینی کے انقلابی خیالات کو عوام میں پھیلانے لگے۔ انہوں نے تقریریں کی، مضامین لکھے اور نوجوانوں کو تحریک سے جوڑا۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو بیدار کرتے اور انہیں بتاتے کہ اسلامی نظام ہی ایران کا مستقبل ہے۔ اس سرگرمی کی وجہ سے انہیں شاہ کی خفیہ پولیس نے کئی بار گرفتار کیا۔ 1906 سے 1978 کے درمیان انہیں 6 بار جیل بھیجا گیا۔ جیل میں انہیں جسمانی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا، کئی راتیں تاریک کوٹھیوں میں گزاری مگر انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ قربانیاں انہیں انقلابی حلقوں میں بہت عزت دلانے کا سبب بنے اور لوگ انہیں ایک بہادر اور اصول پسند انسان کے طور پر جانے لگے۔ 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ انقلاب صرف ایران کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس انقلاب میں خامنہ ای نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے نئی حکومت میں انہیں اہم عہدے دیے گئے۔ وہ انقلابی کونسل کے رکن بنے، وزارت دفاع میں نمائندے کے طور پر کام کیا اور تہران کی امامت جمعہ کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی۔ تہران کی جمعہ نماز کا امام بننا ایران میں بہت بڑا اعزاز ہے اور اس سے خامنہ ای کی سیاسی اور مذہبی اہمیت سب پر واضح ہو گئی۔ ہر جمعے کو لاکھوں لوگ ان کی تقریر سنتے اور ان کے الفاظ پورے ملک میں گونجتے۔ جون 1981 میں ایک بم دھماکے میں خامنہ ای شدید زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ اس اجلاس میں ہوا جس میں وہ بطور مقرر شریک تھے۔ دھماکے میں ان کا دایاں ہاتھ مستقل طور پر ضائع ہو گیا اور وہ موت کے بہت قریب پہنچ گئے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ بچ گئے۔ اس حملے کے باوجود انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ سیاست چھوڑی بلکہ چند ماہ بعد ہی پوری قوت کے ساتھ میدان میں واپس آ گئے۔ اکتوبر 1981 میں انہیں ایران کا صدر منتخب کیا گیا اور وہ 1989 تک 2 مرتبہ اس عہدے پر فائز رہے۔ صدارت کے دوران انہوں نے عراق ایران جنگ کا سامنا کیا جو 8 سال تک چلی اور جس میں لاکھوں ایرانی جوانوں نے جانیں قربان کیں۔ انہوں نے معاشی بحران سے نمٹا، ملکی نظام کو مستحکم کیا اور ایک پختہ سیاسی رہنما کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ جون 1989 میں آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا اور ایران کو نئے رہبر اعلیٰ کی ضرورت تھی۔ یہ ایران کی تاریخ کا ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ ماہرین کی اسمبلی یعنی مجلس خبرگان نے غور و خوض کے بعد علی خامنہ ای کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ فیصلہ کچھ لوگوں کو حیران کن لگا کیونکہ خامنہ ای کا مذہبی درجہ اتنا بلند نہیں تھا جتنا روایتی طور پر ضروری سمجھا جاتا تھا، مگر ان کی سیاسی سوچ بوجھ، انقلاب سے وفاداری اور خمینی سے قربت نے انہیں اس عہدے کا اہل ثابت کیا۔
سپریم لیڈر کا عہدہ ایران کا سب سے طاقتور عہدہ ہے، جس کے ہاتھ میں مسلح افواج کی کمان، عدلیہ کی نگرانی، خارجہ پالیسی کی سمت اور میڈیا پر کنٹرول ہوتا ہے۔ صدر بھی اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد خامنہ ای نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت موقف اپنایا جو آج تک برقرار رہا۔ انہوں نے امریکہ کو استکبار جہانی یعنی عالمی غرور کا نمائندہ قرار دیا اور اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا۔ انہوں نے حزب اللہ، لبنان، حماس، فلسطین اور یمن کے حوثیوں کی کھل کر حمایت کی اور انہیں مالی اور عسکری مدد فراہم کی۔ اس طرح انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھایا، جسے محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی مغربی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی رہی اور خطے کی سیاست کو مسلسل متاثر کرتی رہی۔ ایران کا جوہری پروگرام خامنہ ای کے دور کا ایک انتہائی اہم اور متنازع باب ہے۔ انہوں نے جوہری پروگرام کو ایران کا حق قرار دیا اور مغربی دباؤ کے باوجود اسے جاری رکھا۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگائیں، جس سے عام ایرانی شہریوں کی زندگی مشکل ہو گئی، مگر خامنہ ای نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ 2015 میں ایران نے بڑی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا، جس میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا وعدہ کیا اور بدلے میں پابندیاں ہٹائی گئیں۔ مگر 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی اور دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ خامنہ ای نے اس کا جواب جوہری سرگرمیاں بڑھا کر دیا اور ایران یورینیم کی افزودگی میں پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا۔ ملک کے اندر خامنہ ای کے دور میں کئی بڑی احتجاجی تحریکیں اٹھیں جو ان کی حکومت کے لیے بڑے چیلنج تھیں۔ 2009 میں صدارتی انتخابات کے نتائج پر تنازع کھڑا ہوا اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جسے سبز تحریک کہا جاتا ہے۔ حکومت نے اس تحریک کو سختی سے دبایا، درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں کو جیل بھیجا گیا۔ 2019 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا، جسے بھی طاقت سے کچلا گیا اور اس میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ 2022 میں 22 سالہ کردش لڑکی ماسا امینی کی حراست میں موت نے پورے ایران میں آگ لگا دی۔ عورت زندگی آزادی کے نعرے کے ساتھ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور یہ تحریک کئی مہینوں تک جاری رہی۔ دنیا بھر میں اس تحریک نے توجہ حاصل کی، مگر حکومت نے اسے بھی سختی سے دبا دیا۔ ان تمام تحریکوں نے خامنہ ای کی حکومت پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگایا کہ وہ عوام کی آواز کو طاقت سے دباتے ہیں۔ خامنہ ای کی خارجہ پالیسی میں روس اور چین سے قریبی تعلقات ایک اہم پہلو رہا۔ انہوں نے مغرب کے مقابلے میں روس اور چین کو اپنا اتحادی بنایا اور تینوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور عسکری تعاون بڑھایا۔ یوکرین جنگ میں ایران نے روس کو ڈرون فراہم کیے، جو بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا تنازع بنا اور مغرب نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بھی خامنہ ای کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی۔ اپریل 2024 میں ایران نے پہلی بار اسرائیل پر براہ راست میزائل اور ڈرون حملے کیے، جو تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ تھا اور اس نے پورے خطے میں جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا۔ خامنہ ای ایک صاحب قلم انسان بھی تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور مختلف موضوعات پر ان کے طویل خطبے اور تقریریں تعریف کا حصہ ہیں۔ وہ فارسی ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے اور شعر و شاعری کے قدردان تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کا فارسی ترجمہ بھی کیا، جو ان کی اردو زبان اور اقبال کے فکر سے محبت کی دلیل ہے۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک علمی اور ادبی شخصیت بھی تھے، جن کی گفتگو میں شاعری اور تعریف کے حوالے عام ملتے تھے۔ خامنہ ای کے دور کا آخری اور سب سے بڑا واقعہ 28 فروری 2026 کو پیش آیا۔ اس روز امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائیوں میں تہران میں ان کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام، حزب اللہ اور حوثیوں کی حمایت اور علاقائی کشیدگیوں کے پس منظر میں کیے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی انٹیلی جنس نے مہینوں سے نگرانی کی تھی اور ایک خفیہ میٹنگ کے وقت حملہ کیا گیا۔ 1 مارچ 2026 کو ایرانی سرکاری میڈیا اور عالمی ذرائع نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ وہ اس وقت 86 سال کے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ان کی موت کا اعلان کیا۔ ان کی موت کے بعد ایران میں عبوری قیادت قائم ہو گئی۔ ایرانی آئین کے مطابق ایک 3 رکنی کونسل، جس میں صدر مسعود پزشکان، جوڈیشری چیف اور گارڈین کونسل کے رکن شامل ہیں، فی الحال ملک چلا رہی ہے جب تک مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب نہ کر لے۔ ایران میں سوگ کا اعلان کیا گیا۔
کچھ جگہوں پر لوگ رو رہے تھے اور کچھ جگہوں پر جشن منایا جا رہا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خامنہ ای کی شخصیت اپنے ہی ملک میں کتنی متنازع تھی۔ علاقائی سطح پر حزب اللہ اور دیگر گروہوں نے رد عمل دیا اور انتقامی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عالمی سطح پر کشیدگی بڑھ گئی اور ایران کی معیشت اور سیاسی استحکام پر گہرا اثر پڑنے لگا۔ علی خامنہ ای تقریباً 37 سال یعنی 1989 سے 2026 تک ایران کے سپریم لیڈر رہے، جو ایران کی تاریخ میں ایک طویل اور بے مثال دور ہے۔ ان کی شخصیت پر آرا آج بھی تقسیم ہیں۔ حامی انہیں مزاحمت کا ہیرو مانتے ہیں، جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی قوم کو خودداری سے جینا سکھایا اور اسلامی دنیا میں ایران کا مقام بلند کیا۔ دوسری طرف ناقدین انہیں ایک آمر قرار دیتے ہیں، جس نے اپنے ہی عوام کی آواز کو طاقت سے دبایا، خواتین کے حقوق کو پامال کیا، اختلاف رائے کو کچلا اور اپنی پالیسیوں سے ایران کو معاشی تباہی کی طرف لے گیا۔ مگر یہ بات ہر کوئی مانتا ہے کہ جدید ایران اور مشرق وسطی کی سیاست پر ان کا اثر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی موت نے خطے کو ایک نئی اور غیر یقینی سمت دے دی ہے۔ ایران کا مستقبل کیا ہوگا، نیا سپریم لیڈر کون ہوگا، اور مشرق وسطی کی سیاست کس طرف جائے گی، یہ سوالات ابھی جواب کے منتظر ہیں۔